اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ عرصہ دراز سے ہم نے جماعت اشاعت التوحید و سنہ کو بار بار اس بات پہ ہم نے للکارا کہ آپ کا تعلق علماء دیوبند سے نہیں ہے، علماء اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے۔ اس پر مولانا ایک غیر ذمہ دار سے مولوی ہیں، انہوں نے کہا کہ دیوبندی ہونا شرط ایمان ہے یا شطر ایمان۔ اب جب مولانا صاحب نے اپنی ایک کتاب لکھی تھی المسلک المنصور، تو اس اپنی کتاب میں انہوں نے علماء دیوبند کا خود تذکرہ کیا ہے المسلک المنصور۔ تو جس وقت مولانا صاحب نے اپنی کتاب المسلک المنصور لکھی ہے اور اس پر علماء دیوبند کا نام لیا ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اس وقت یہ شرط ایمان تھا یا شطر ایمان تھا؟ آپ نے ذکر کیا ہے۔ یہ خطاب ہے اسی مولوی صاحب کی، اکابر کا باغی کون، اور اس میں اس مولوی صاحب نے اپنے نام کے ساتھ خود لکھا ہے ترجمان مسلک علماء دیوبند، ترجمان مسلک علماء دیوبند۔ اور اسی طرح نیچے لکھا ہے سرمایہ اہل سنت۔ ہم نے بارہا اسی عنوان پہ اشاعت توحید و سنہ کے اکابرین کو بلایا ہے کہ ہمارا بارہا موقف یہ ہے کہ آپ لوگ نہ دیوبندی ہیں نہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، اور عجیب غلط بیانی عرصہ دراز سے آپ لوگوں کے اکابر بھی کرتے آئے، آپ بھی کرتے آئے کہ دیوبندیت کو چھوڑنا بھی نہیں، اور دیوبندی عقائد پر کفر و شرک کے فتوے بھی لگانے ہیں، اور کھانا بھی دیوبندیت کے نام پہ۔ اس لیے سب سے پہلی بات ہمارا اور آپ کا جو عنوان ہے جس پہ ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ دیوبندی نہیں اور آپ اہل سنت والجماعت نہیں ہیں۔ جب دل چاہے میدان میں ذمہ داران ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے پہلے بھی خضر حیات کے بارے میں بھی کہا تھا کہ مجھ سے وہ بات کرے، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ وہ مجھ سے بات کرنے کو شرماتے ہیں۔ میرا کام تو اللہ کے فضل و کرم سے ملک بھر میں ہے اور بیرون میں ہے، بہت زیادہ کام ہے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں مولانا خضر حیات جیسے فضول آدمی کے ساتھ ٹکر لوں، لیکن مجبوری ہے، کیونکہ جیسے ہمارے اہل سنت والجماعت کے اکابر میں مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں، مماتیوں کا تقی عثمانی خضر حیات ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں جن کا تقی عثمانی خضر حیات ہوگا اس پچھلی قوم کا کیا حال ہوگا۔ تو بہرحال یہ مماتیوں کا تقی عثمانی یہ مولانا خضر حیات صاحب ہیں۔ ہمارا الزام ہی ان پر یہ ہے کہ آپ لوگ منافقت کرتے ہیں، شروع سے علماء دیوبند کے نعرے لگاتے ہیں، اور جو مسلک آپ پیش کرتے ہیں وہ علماء دیوبند کا نہیں ہے، علماء اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ طے تو کر لینا کہ آپ دیوبندی ہیں یا دیوبندی نہیں۔ شرط ہے یا شطر ہے یا اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، غیر اہم ہے یا اہم ہے، بہرحال آپ اس بات کی وضاحت دے دیں، کسی بیان میں دے دیں کہ ہم دیوبندی نہیں ہیں، اس کے بعد ہم اگلی بات آپ سے کریں گے۔ تو بہرحال ہمارا وہی آج بھی آپ کو چیلنج ہے کہ نہ آپ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں اور نہ ہی آپ دیوبندی ہیں۔ منافقت آپ کی رگ رگ میں بھری ہوئی ہے،
खिज़र हयात इतना बहादुर आदमी था, तो हमें टाइम दे के आए ना खिज़र हयात, हम देखें तो चोरी छुपे आके और बंदे ला के फिर मुज़ाकरात भी नहीं करने, हमारे साथ मुनाजरा भी नहीं करना, और थोड़ी देर वहाँ पे यूँ यूँ करके भाग जाना और वीडियो बना के कहना मैं मुनाजरा जीत गया हूँ। कौन सा मुनाजरा आप जीत गए हैं? आप में जुर्रत है? हमें टाइम दे के हमें बताएं, फ़लाँ वक़्त फ़लाँ जगह मैं आ रहा हूँ, हम आपका इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह। तो बहरहाल कोई आदमी ज़िम्मेदार भी अगर उनका भी दरमियान में आकर गुफ्तगू कराना चाहे तो इंशाअल्लाह, पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं, लेकिन मशवरा है इरशाद तौहीद व सुन्नह को कि इस बंदे को तो बिल्कुल बेचारा मुनाजरे की अलिफ बा से भी नावाकिफ़ है, इसलिए इस पर एतमाद ना करें, इसकी उसमें जान नहीं है। बहरहाल अगर ज़रूर आपका तर्जुमान यही है तो आप बिस्मिल्लाह करें, जहाँ भी वक़्त रखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम वहाँ पर वक़्त तय करके, शराइत तय करके वहाँ पर बैठ के उससे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मर जाएगा मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं होगा। एक बड़ी अहम बात, खिज़र हयात ने कहा कि 48 मकामात पर देवबंदी मुझसे भागे हैं। तो वो कौन थे देवबंदी जो 48 मकामात पे भागे हैं? उनके नाम तो बता देना। वो तकी उस्मानी और मौलाना फजल रहमान साहब तो नहीं थे ना, वो तो कोई और ही थे ना। तो जो वो तेरे लेवल पर थे 48 मकामात पर, और 49 मकामात हो गए जब तलागंग में 12 में आपने मुझसे मुनाजरा तय किया, और फिर आपने कहा अब्दुल्ला आबिद भाग गया है, तो उस वक्त आपका मियार अब्दुल्ला आबिद के बराबर था। अब आपका मियार बुलंद हो गया है। बहरहाल हिम्मत